أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض عنها بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته وربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. یہ آیات کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ جب بھی ہم انسان پر انعام فرماتے ہیں تو اس کی بدقسمتی دیکھو، اس کی محرومی ملاحظہ کرو کہ وہ ہمیشہ اجتناب کرتا ہے، اعراض کرتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے، اور اس کی کوشش یہی رہتی ہے کہ مجھ تک میرے رب کا انعام نہ پہنچے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، جب اس کے نتیجے میں اسے شدید مشکلات گھیر لیتی ہیں اور مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کان یئوسا، تو پھر وہ مایوس ہو جاتا ہے. تو کہہ دے کہ ہر شخص اپنی شاکلت کے مطابق عمل کیا کرتا ہے. اس کے مزاج، اس کے اخلاق، اس کی طرز فکر، اس کی طرز عمل کا ایک سانچہ ہے. اس کا ہر عمل اس سانچے میں ڈھلتا ہے اور اس کے مطابق اس کے اعمال ضرور پذیر ہوتے ہیں. تو ان سے کہہ دے کہ تیرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کی طرز عمل ہدایت کے زیادہ قریب ہے. جہاں تک دنیاوی انعامات کا تعلق ہے، انسان تو بہت حریص واقع ہوا ہے اور یہ ممکن نہیں کہ اس پر کوئی کرم کیا جائے، کوئی احسان کیا جائے تو وہ منہ پھیر کر بھاگے. یہاں کسی ایسے انعام کا ذکر ہے جس سے ہمیشہ انسان اپنی بدقسمتی میں محروم رہنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ نبوت ہی کا انعام ہے. بس معلوم ہوا کہ یہاں سب سے بڑے انعام کا ذکر چل رہا ہے، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا ذکر ہے. اور تاریخ انسانی کا خلاصہ یہ پیش کیا گیا ہے کہ یہ بدقسمت، یہ محروم جو اس عظیم شان نعمت سے منہ موڑ کر اور پیٹھ پھیر کر بھاگ رہے ہیں، ان کے تو مقدر میں شروع سے یہی لکھا ہے، یہی ان کا سلوک ہوتا رہا ہے ہر نعمت سے. اس لیے اب اگر اس نعمت سے بھی یہ محروم رہ جائیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں. لیکن جس طرح ہمیشہ یہی ہوتا آیا ہے کہ نعمت سے محرومی کے بعد انسان طرح طرح کی مصیبتوں اور مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے،
اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منکرین بھی ایسی ہی مصیبتوں اور مشکلات کا شکار ہونے والے ہیں، اور زمانہ اس انکار کے نتیجے میں لازماً ہلاکت کی طرف جائے گا اور کوئی چیز اس کو بچا نہیں سکے گی، اور وہ ہلاکت اتنی خطرناک ہوگی کہ یہی منکرین اپنی آنکھوں کے سامنے اس ہلاکت کو دیکھیں گے اور ان کے دل گواہی دیں گے کہ اس سے بچنے کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ کانا یہوسا، وہ کلیتاً اپنی نجات سے مایوس ہو جائیں گے۔ فرمایا ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے انسان کو؟ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے کہ دیکھو ہم نے انعام میں نبوت کے ساتھ ہی دو قسم کے طرز عمل پیدا کر دیے، ایک انعام پانے والوں کا طرز عمل ہے اور ایک انکار کرنے والوں کا طرز عمل۔ جہاں تک مومنین کا تعلق ہے ان کے لیے انعام پانے والے لوگوں کا طرز عمل ہے، یعنی سنت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس سنت کے سرے میں بھی تم نے انحراف نہیں کرنا۔ انکار کرنے والے ہمیشہ کی طرح انعام پانے والوں کو دکھ دیں گے، طرح طرح کی مصیبتیں ان پر عائد کرنے کی کوشش کریں گے، ہر طرح ان کی مخالفت کریں گے، ان کے دل دکھائیں گے، ان کو ہر قسم کے عذابوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن تم نے اس طرز عمل سے سرے منہ بھی انحراف نہیں کرنا جو تمہاری شاکلت اس میں محمد مصطفیٰ کے نتیجے کے مطابق خدا تعالیٰ نے ڈال دی ہے۔ وہی ایک طرز عمل ہے جو تمہارے لیے مقدر ہے، اس سے ہٹنا بدنصیبوں کا کام ہے، خوش نصیبوں کا کام نہیں، کیونکہ جو ہٹنے والے ہیں ان کے انجام کی پہلے ہی خبر دے گی۔ تو فرمایا کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا، یہ بات تو تقدیر الہی ظاہر فرمائے گی کہ وہ کون تھے جو نجات پانے والے اور ہدایت پانے والے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار اور آپ کی سنت پر عمل کرنے والے یا سنت سے ہٹ کر مخالفانہ اور معاندانہ سلوک کرنے والے۔ بس جماعت احمدیہ کے لیے اس میں بہت سبق ہے۔ ہر قسم کے دکھ اور مشکلات اور مصیبتوں اور عناد اور گالیوں اور تکلیفوں کے مقابلے میں آپ کے لیے صبر اور رضا اور دعائیں کرنا اور اپنے دشمنوں کی بھلائی چاہنا، دکھ دینے والوں کے لیے دکھ محسوس کرنا، غصے کا کوئی سوال نہیں، ہمیشہ دل میں رحمت کے جذبات کو پرورش دینا اور رحیمانہ سلوک کرنا، یہ ہے ہمارے مقدر کی بات، اور اس سے ہٹنا نہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اس سے ہٹنا ہمیں نصیب نہ ہو، اور ہم میں سے کمزور انسان کے بھی پائے ثبات میں لغزش نہ آئے، اور وہ اس فلاح کے یقینی راستے پر ثبات قدم کے ساتھ قائم رہے، اور ہمیشہ اللہ تعالی ہم سب کو اسی راستے پر قائم اور دائم رکھے۔ دنیا میں بعض چیزوں کو مثالوں کی صورت میں واضح کیا جاتا ہے، اس طریقہ کار کو بھی ہماری زبان میں ایک مثال اور ایک کہاوت کی شکل میں بیان کیا گیا ہے۔ لوگوں کو سمجھانے کی خاطر میں وہ مثال ان کے سامنے رکھتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک گائے دریا پار کر رہی تھی تو ایک بچھو ڈوب رہا تھا، اس نے اپنی دم کے ذریعے اس کو اٹھا کر اپنی پیٹھ پر بٹھا دیا۔ جب وہ اگلے کنارے دوسرے کنارے پہنچی تو پیشتر اس کے کہ بچھو اتر کر خشکی کی راہ لیتا، اس نے اسے ڈنگ مارا۔ کہانی میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک خرگوش ساحل پر بیٹھا یہ نظارہ دیکھ رہا تھا، اس نے گائے سے کہا تم بڑی بے وقوف ہو، ایسے ظالم ایسے موذی کو نجات دی اور جانتی نہیں تھی کہ یہ تم سے ظلم کا سلوک کرے گا، نیکی کا بدلہ برائی سے دے گا۔ تو گائے نے جواب دیا کہ بھائی میں بے وقوف نہیں ہوں، میرے رب نے مجھے ایسا ہی بنایا ہے اور اس سے میں انحراف نہیں کر سکتی۔ میری فطرت خدا تعالیٰ نے اس طرح بنائی ہے کہ میں دودھ پلاتی ہوں تم لوگوں کو اور پھر تم لوگ میرا گوشت بھی کھاتے ہو، مجھ سے ہر قسم کے فائدے اٹھاتے ہو،
हल में जोती जाती हूँ, और जब किसी काम की नहीं रहती तो फिर तुम मुझे ज़िबा कर देते हो, कसाई के सुपुर्द कर देते हो। तो मेरा तो मुकद्दर ये है कि मैं तुम लोगों की भलाई की खातिर पैदा की गई हूँ। इस बदकिस्मत का मुकद्दर ये है कि ये बुराई की खातिर पैदा किया गया है। तो शाकिलत की इससे बेहतर कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। और हकीकत ये है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी सीरत का इजहार इस मिसाल से हो जाता है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा दुश्मनों से दुख उठाए और जानते हुए कि ये फिर भी दुख देने वाले हैं, उनसे एहसान और करम और रहम का सलूक फरमाया। और ये एक लंबी दास्तान है, इस वक्त इसके बयान का मौका नहीं, गर्मी की शिद्दत है, रमजान शरीफ का भी तकाजा यही है। सिर्फ ये इशारा काफी है कि अहमदियों के लिए सिर्फ एक नमूना है, एक ही शाकिलत है, एक ही खालिद है, एक ही सांचा है जिसमें हमें ढलना है, और हमेशा इनकी दीवारों की, इस चार दीवारी की हिफाजत करनी है और इससे बाहर सरे मुंह की कदम नहीं रखना। दूसरा पहलू शाकिलत का इंफरादी है। इस अमूमी सुन्नत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दायरे में रहते हुए भी हर इंसान की एक इंफरादियत होती है। अबू बकर भी सुन्नत मोहम्मद मुस्तफा पर ही चलने वाले थे, लेकिन उनका एक अपना रंग था। उमर भी तो सुन्नत मोहम्मद मुस्तफा पर ही चलने वाले थे, लेकिन उनका एक और रंग था। उस्मान भी सुन्नत मोहम्मद मुस्तफा ही के आशिक थे, लेकिन उनका भी एक अपना रंग था। और अली भी मोहम्मद मुस्तफा ही के गुलाम थे, लेकिन उनका भी एक अलग रंग था। कुल्लू यामल वाला शाकिलत है, वो अपनी इंफरादियत की वजह से मजबूर थे कि सुन्नत का जो तस्वुर उनके दिल में था और उनका जाती तालिब सुन्नत को जिस सूरत में कबूल कर रहा था, उसी तरह उसको रंग को अपने अंदर इख्तियार करें और उसी तर्क को इख्तियार करें जो अल्लाह ताला ने उनकी शाकिलत के अंदर रख दी थी। तो एक होते हुए भी, यानी सुन्नत मोहम्मद मुस्तफा के एक ही रंग में रंगीन होने के बावजूद हर एक का अलग अलग रंग भी था। जैसा कि कहा गया है कि है रंगे लालो गुलो नसरी जुदा जुदा, हर रंग में बहार का इस बात चाहिए। तो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उशात ने हर रंग में बहार का इस बात किया। और वैसे भी ये नामुमकिन था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का बहरे ज़ख़ार किसी एक वजूद में इकट्ठा हो जाता। उतना ही बड़ा ज़र्फ़ भी तो होना चाहिए था। इसलिए अपनी अपनी तौफ़ीक़, अपनी अपनी हैसियत, अपनी अपनी शाकिलत के मुताबिक लोगों ने आपके उशात में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंग पकड़े। जो लोग इस फर्क को मलहूज़ नहीं रखते, वो बाज़ दफ़ा नादानी में खुलफ़ा का एक दूसरे के साथ मुकाबला शुरू कर देते हैं। और हमेशा ये चलता आया है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद हज़रत उमर की जिंदगी में उनके साथ बाद नादानों ने मुकाबले किए कि जी वो तो यूं किया करते थे, वो तो ये होता था, आप ये करते हैं और आप यूं करते हैं। इसी तरह हज़रत उस्मान के दौर में हज़रत उमर से मुकाबले शुरू हो गए, और हज़रत अली के दौर में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुकाबले शुरू हो गए रिज़वानुल्लाह अलैहिम। और लोग नादानी में ये नहीं समझते कि कुल्लू यामलु अला शाकिलते फरब्बुकुम वरब्बुकुम आलमु बिमन हुवा अहदा सबीला। तुम लोग तो नादान हो, तुम नावाकिफ हो, जाहिल हो, तुम्हें कुछ पता नहीं कि किसका अमल क्यों है और तर्ज अमल किस लिए इख्तियार की जा रही है। ये बंदे हैं, मजबूर हैं उस फितरत के मुताबिक जो अल्लाह ताला ने इनको अता फरमाई। ये अल्लाह ही बेहतर जानता है कि इन्होंने अपनी शाकिलत के अंदर रहते हुए सही कदम उठाया या गलत कदम उठाया। बंदा वाकिफ ही नहीं है इन अफराद से, वो दिल के हालात को, नीयतों को नहीं जानता, इसलिए उसका काम नहीं है कि वहां जुबान खोले जहां जुबान खोलने की उसको मजाल नहीं, जहां जुबान खोलने के लिए उसको मुकर्रर नहीं किया गया। इसलिए मैं जमात अहमदिया को नसीहत करता हूं कि वो ऐसी लगव दिलचस्पियों से बाज रहें। किसी के कहने से किसी खलीफा के मुकाम में, उसके मनसब में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो फर्क पड़ेगा और पड़ता है वो सिर्फ अल्लाह की नजर में है, और वही बेहतर जानता है कि किसी ने अपनी इस्तेदाद के मुताबिक पूरा इस्तेफादा किया कि नहीं। बाज़ दफा इस्तेदादों के मुख्तलिफ होने के नतीजे में मुख्तलिफ तर्ज अमल रूनुमा होते हैं
اور اس کے باوجود بظاہر ایک کم نتیجے کو ایک بظاہر زیادہ نتیجے پر فوقیت دے دی جاتی ہے. مثلا ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے استعداد عطا فرمائی ہے کہ وہ دنیا کا بہترین دوڑنے والا بن جائے اور وہ استعدادوں کو ضائع کر دیتا ہے. وہ بہترین تو نہیں بنتا لیکن اپنے ملک کا بہترین کھلاڑی بن جاتا ہے. اور ایک انسان کو زیادہ سے زیادہ یہ استطاعت ہے کہ وہ اپنے ضلع کے اندر اول آئے اور ضلع کے اندر سب سے بہترین دوڑنے والا شمار ہو اور وہ ساری طاقتیں استعمال کر کے اپنے ضلع میں اول آ جاتا ہے. تو انسان کو کیا پتا کہ کس کی استعداد کیا تھی اور کون خدا کی نظر میں اپنی استعدادوں کو کمال تک پہنچا کر ان کے نقطۂ منتہا تک پہنچ گیا ہے. یہ چھوٹی سی مثال میں نے اس لیے دی ہے کہ اپنی لائلمی اور جاہلیت کو سمجھنا چاہیے اور تقاضا یہ ہے انکساری کا اور اپنے مقام بندگی کو سمجھنے کا کہ انسان ان معاملات میں دخل نہ دے جو اللہ کے معاملات ہیں اور اللہ کے معاملات کو اللہ پر رہنے دے. بندے کا کام یہ ہے کہ استغفار سے کام لے, دعائیں کرے اور دعاؤں کے ذریعے من حیث الجماعت ساری جماعت اپنے وقت کے خلیفہ کی کمزوریوں سے پردہ پوشی کی دعا کرے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے اور جتنی بھی استطاعت اس نے بخشی ہے اس استطاعت کے بہترین استعمال کا موقع اس کو عطا فرمائے تاکہ اس کی رضا کی نظر پڑے اس پر. اور اگر آپ کے خلیفہ پر آپ کے اللہ کی رضا کی نظر پڑے گی تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ساری جماعت پر اللہ کی رضا اور محبت اور پیار کی نظریں پڑیں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله اکبر. اب آپ صفحے درست کر لیں. لاؤڈ اسپیکر کی آواز نہیں آ رہی تھی. لاؤڈ اسپیکر سے اب آپ صفحے درست کرنے بھی نہیں آ گئی. یہ جنریٹر پہ نہیں چل رہا تھا؟ نہیں پہلے جنریٹر پہ نہیں تھا. اگر نہیں تو پھر وہ تقدیر کا انتظام کر لیتے ہیں.
نہیں پہلے جنریٹر تو نہیں تھا. اگر نہیں تو پھر وہ تکبیر کا انتظام کر لیتے ہیں. اب آپ صفحے درست کریں اور یاد رکھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو احکامات کو ہمیشہ ملحوظ رکھا کریں. ایک صفحے سیدھی ہوں اور دوسرے بیچ میں خلا نہ ہو. گرمی کا تقاضا تو یہی ہے کہ کھلا کھلا کھڑے ہوں، لیکن دین کا تقاضا یہ ہے کہ اکٹھے مل کر کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوں. بس جب آپ نے عہد کیا ہے کہ میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی آزمائش ہوتی ہے. ہر مقام پر چھوٹی ہو یا بڑی دین کو ہمیشہ دنیا پر مقدم رکھیں. کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوں، صفوں میں خلا نہ ہو اور صفیں سیدھی ہوں.